اداکارہ نادیہ حسین کا معاملہ، ان کے شوہر کا معاملہ، 54 کروڑ روپے کی خرد برد کا معاملہ، ایف آئی اے کا معاملہ، نادیہ حسین پر ہونے والے مقدمے کا معاملہ تازہ ترین کیا ہے، پہلے اس کی بات کر لیتے. Had it been the situation of a common man, like ہماری جیسی بات ہوتی یا باقی کسی لے مین کی بات ہوتی، چلیں صحافی سے بھی اور آگے بڑھ جاتے، صحافیوں کو بھی تھوڑا بہت روم مل جاتا، تو ان کی سچویشن ہوتی تو اب تک گرفتار ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہو چکا ہوتا اور بیچارہ عدالت جاتا، ضمانت وغیرہ کروا رہا ہوتا. بٹ یہ میٹر ہے نادیہ حسین صاحبہ کا. تو میں نے آپ سے کہا نا ہیڈ اٹ بین دا سچویشن آف اے کامن مین، تو پھر اس کے بعد معاملات مختلف ہوتے. نادیہ صاحبہ کو بلایا گیا تھا ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کراچی. ان کا غالباً 14 مارچ کو موبائل فون سیز کر دیا گیا تھا. تو یہ وہاں گئیں اپنے وکیل کے ساتھ گئیں، طلبی تھی، پیشی ہوئی، ملاقات ہوئی نادیہ حسین صاحبہ سے. جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے مطابق اس ملاقات میں ان کی اعلیٰ شخصیات سے اس دفتر میں ملاقات ہوئی. یہ بیٹھیں، خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی، یعنی ان پر مقدمہ تھا تو انہیں کسی بھی ٹف سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا. وہی ملاقات، ان کو بریف کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ آپ کو ہم نے ایکسپلین تو کیا تھا کہ جو آپ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے فراڈیا ہے، اس فراڈیا کے خلاف کیا کر رہے ہیں یہ بھی ان کو بتایا گیا. اور ظاہر ہے کہ ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں، آپ ایسٹ ہیں، نیشنل ایسٹ ہیں، آپ قوم کی خدمت کرتی رہی ہیں، فن اداکاری میں، شوبز میں آپ نے اپنا نام کمایا ہے، تو وی رسپیکٹ یو. آپ کے شوہر کا معاملہ ہے، وہ میٹر عدالت میں ریزالو ہوگا، بٹ وی رسپیکٹ یو. تو آپ کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا، آپ نے زیادتی کی. وہ ویڈیو وغیرہ ڈال کر یہ ان سے بات ہوئی اور اپنے وکیل کے ساتھ نادیہ حسین صاحبہ ایف آئی اے دفتر پہنچ گئیں طلبی پر. ایف آئی اے حکام نے کیا بتایا؟ انہوں نے نادیہ حسین صاحبہ کو بھی بتایا، میڈیا کو بھی بتایا کہ جس شخص نے سینئر ایف آئی اے آفیسر کی ڈی پی ڈسپلے پک اپنے واٹس ایپ پر لگائی، نادیہ حسین صاحبہ کو ایک سے زائد کالز کی. پہلے ان کے بیٹے کو کال کی تھی، بیٹے سے بات کی، تب ڈسپلے پک اس آفیسر والی نہیں تھی. پھر اس کے بعد نادیہ حسین صاحبہ سے بات کی تو ڈی پی لگا لی تھی، ان سے بات کی، رشوت مانگی، اس کا پتہ چلا لیا جائے گا موبائل فون کی مدد سے. یہ ایف آئی اے آفیشلز کہہ رہے ہیں، وہاڑی پنجاب میں ایک جگہ کا. اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ ابھی تک اس شخص کا پتہ نہیں چلایا جا سکا. پتہ چلا لیا جائے گا میں خبر یہ ہے کہ ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چلایا جا سکا. نادیہ حسین کا میٹر ہے، قومی سطح پر مشہور معروف میٹر ہے، مگر ابھی تک ہائی پروفائل کیس میں پتہ نہیں چلایا جا سکا. یہ سیدھی خبر ہے. دوسرا، اس شخص کا کرائم اتنا چھوٹا تو نہیں ہے، 2 طرح کا کرائم ہے. ایک، اس نے ایک شہری کو لوٹنے کی کوشش کی، فیک کال کی اور اپنے آپ کو کچھ اور بنا کر پیش کیا. دوسرا، سرکاری ادارے کے ساتھ فراڈ یہ کیا کہ ان کے ایک آفیسر کی تصویر لگائی اور لگا کر ایک شہری کو لوٹنے کی کوشش کی. تو یہ 2 طرح کا فراڈ ہے. ایک سرکاری ادارے کے ساتھ بھی فراڈ ہے، لیکن ابھی تک کچھ اس کے معاملے میں ہوا نہیں ہے. نادیہ حسین صاحبہ نے ایف آئی اے سائبر کرائم کے دفتر میں جو طلبی تھی وہاں ان کو بریف کیا گیا، بتایا گیا کہ ہم اس بندے کو بھی پکڑ لیں گے جلد. تو واپس آ کر میڈیا کو بتایا کہ میں وہاں گئی، انہوں نے مجھے یہ چیزیں بتائی ہیں اور انہوں نے مجھے جو بلایا تھا، میرا موبائل سیز کیا گیا تھا، میں نے اپنا بیان ان کو ریکارڈ کروا دیا. ان کا پورا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوا. اگر انہوں نے ابھی نہیں مجھے میرا فون دیا ہے، if they still need my phone for forensics تو میں بالکل کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. I am ready in any way to cooperate because there is no way that I want to میری کوئی دل آزاری کا، کسی کے بھی دل آزاری کا کبھی بھی انٹینشن نہیں تھا and I am willing to cooperate in any way with the cyber crime department. انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرے ویڈیو بیان کی وجہ سے جو انہوں نے پوسٹ کر دیا تھا سوشل میڈیا پر، ایف آئی اے کے اعلیٰ افسر کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں. نادیہ حسین صاحبہ نے اپنے بیان پر، ویڈیو پوسٹ کرنے پر ان کو وضاحت دے دی گئی تھی، اس کے باوجود سوشل میڈیا پر آ کر یہ تمام چیزیں لگانے پر معافی مانگ لی ہے. کہ اگر میری کسی بھی وجہ سے جو ہیں وہ نعمان صدیقی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی ہیں، اگر میری کسی بھی پوسٹ کی کسی بھی ڈسکرپشن میں یا کسی ویڈیو میں یا کسی چیز میں جو ہے وہ ان کو فیل ہوا ہو کہ ان کی جو ہے پوزیشن کو افیکٹ ہوا ہے، ان کی کوئی عزت میں کمی آئی ہے یا کوئی ایسی بات ہے، تو دیر از ایبسولوٹلی نو انٹینشن آف دیٹ سارٹ. میری ایسی کبھی بھی کوئی انٹینشن نہیں تھی. ہمیشہ سے میری انٹینشن تھی کہ میں اسکیم کو ہائی لائٹ کروں. وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے ایف آئی اے حکام کو اسکیم کے حوالے سے تمام تر معلومات فراہم کر دی ہیں. کال موصول ہونے کے بعد ایف آئی اے پورٹل پر میں نے شکایت درج کرائی تھی.
اب جا کے انہوں نے بیان بھی ریکارڈ کرا دیا ہے. وہ کہتی ہیں میرے علم میں نہیں تھا کہ تحریری طور پر شکایت درج کرانی تھی. نادیہ حسین صاحبہ کو ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر بتایا تھا کہ آپ کو جا کر دفتر میں شکایت درج کرانی ہے. تو یہ جو کہہ رہی ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا، یہ ان کو پرسنلی بتایا گیا تھا. پھر انہوں نے اعلیٰ حکام سے درخواست کی کہ جعل سازوں سے لوگوں کو بچایا جائے. لوگوں کی پریشانیاں ان جعل ساز کالرز کی وجہ سے دگنی ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑا کامن ہے، یہ جو جعل ساز ہیں بہت کامن ہے. ایف آئی اے کے پاس آپ جائیے، ان کے دفتر میں جا کے شکایت درج کروائیے. یہ کراچی میں گلستان جوہر میں ان کا دفتر ہے، ایک مشہور ہاسپٹل کے بعد ایک مین روڈ پر. اور وہاں پر جو دفتر ہے وہاں آپ جا کر جب اپنی شکایت درج کراتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کچھ خاص ہو نہیں پائے گا. کیونکہ میں خود ذاتی طور پر اس دفتر میں ایک میٹر کی شکایت درج کروا چکا ہوں. کچھ بھی نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دھوکہ دینے والے ہیں یہ اتنی لیئرز میں کام کرتے ہیں کہ ان تک پہنچا نہیں جاتا. یعنی انہوں نے کسی کا واٹس ایپ ہیک کیا، واٹس ایپ ہیک کرنے کے بعد انہوں نے وہ بن کر جو آپ کا قریبی ہے آپ کو میسج کیا، میسج کرنے کے بعد آپ کو پورا یقین دلایا کہ وہی بندہ ہے، بتایا میرے قریبی کو پیسے چاہیے، جو میرے کیس میں بھی ہوا میرے ایک عزیز کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے اس بندے سے رابطہ کیا جس کے لیے کہا گیا کہ اس کو پیسے چاہیے، اس نے کہا جی بالکل چاہیے، اس جگہ یہ والا اکاؤنٹ ہے. بعد میں نکلتا گیا وہ اکاؤنٹ کسی ٹریڈر کا ہوگا، کسی ٹی وی بیچنے والے کا، فریج بیچنے والے کا. ایک ذرا بڑی رقم وہاں ٹرانسفر کر دیتے ہیں آپ، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ 2 چیزیں چاہیے. کتنے؟ 3 لاکھ روپے. ٹھیک ہے میں 3 لاکھ روپے آپ کو ابھی دلوا رہا ہوں. وہ اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں 3 لاکھ روپے. وہ بندہ وہ دونوں چیزیں لے جاتا ہے جو 3 لاکھ 3.25 لاکھ کی چیزیں ہیں، اور لے جا کر مارکیٹ میں 3 لاکھ اس کو فری کی پڑی وہ بیچ دیتا ہے. تو لیئرز میں کام ہوتا ہے، بندہ پکڑا ہی نہیں جاتا. یعنی وہ اپنی آئیڈینٹی تو کہیں سے بھی یوز نہیں کر رہا. سمز ہمارے یہاں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ یہ کام کر لیتے ہیں اور بندہ اصل میں پکڑا نہیں جاتا. یہ ایف آئی اے کے دفتر جا کر ہمیں بھی معلوم ہوا. تو یہ جو ہے نا کہ جلد پکڑا جائے گا، اس میں یہاں تک پیش رفت ہے. نادیہ حسین کے شوہر کے معاملے میں کیا ہوا ہے؟ ایف آئی اے نے جو گرفتار کیا تھا ان کو، اب کراچی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت کے روبرو اس بینک فراڈ کے مقدمے میں نادیہ حسین کے شوہر کے شریک ملزم ان کی درخواست پر سماعت ہوئی. نادیہ حسین کے شوہر تو ابھی ریمانڈ پر ہیں، ان کی درخواست پر سماعت ہوئی. جج نے بینک فراڈ کے مقدمے میں شریک ملزم کی ضمانت میں توسیع کر دی ہے. ملزم فیصل محمود شیخ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے ملزم کی عبوری ضمانت میں 24 مارچ تک توسیع کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو پولیس فائل اور پیش رفت رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے. وکیل صفائی جو فیصل محمود شیخ کے ہیں، انہوں نے موقف اختیار کیا کہ فیصل محمود شیخ کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں. فیصل محمود شیخ سال 2016 سے 2019 تک سی ایف او رہے تھے، چیف فائنانس آفیسر. جو مدعی کے وکیل ہیں بیرسٹر اسد اشفاق، انہوں نے موقف دیا تھا کہ وائٹ کالر کرائم ہے، تفتیش میں سب سامنے آ جائے گا. جب ملزم عہدے پر تھا تو یہ جرم ہو رہا تھا، اس لیے ملزم کا تعلق ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کی ضمانت میں ہو گئی ہے توسیع. ایف آئی اے نے بینک سیکیورٹیز ہیڈ کی شکایت پر مقدمہ درج کیا ہے. بینک الفلاح سیکیورٹیز میں 540 ملین روپے کی خرد برد کا معاملہ سامنے آیا تھا. ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی نے سابق سی ای او عاطف محمد خان جو نادیہ حسین کے شوہر ہیں، ان کو 8 مارچ 2025 کو کیا تھا گرفتار. اور یہ بتایا گیا تھا اس مقدمے میں کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مالیاتی دھوکہ دہی کی تھی، اور ان کی وجہ سے یعنی 54 کروڑ تو خرد برد کا الزام ان پر ہے، اور ان کی وجہ سے ادارے کو جو نقصان ہوا ہے اوور آل وہ ہے 1.25 ارب روپے کا.